السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اوکے بچوں، آج ہماری فرسٹ کلاس ہے، آپ کی فرسٹ اسسمنٹ کے بعد مڈ ٹرم کی فرسٹ کلاس ہے، تو لہٰذا آج ہم ریڈنگ کریں گے اور ورکنگ بھی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے یہ کر لینا ہے کہ آج میں صرف چیپٹرس ریڈ کریں گے ہم، تو بلاک سلیبس وغیرہ جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی۔ آپ لوگوں نے ایک پیج جو ہے کیا نام ہے چھوڑ دینا ہے، اسکپ کر لینا ہے، اس سے آگے آپ نے جانچ کرواؤں گی وہ چیپٹرس کے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سو اوپن یور بک آل آف یو، پیج نمبر 11 اوپن کر لیں سارے، ٹھیک ہے؟ پہلا چیپٹر آپ کا یہ ہوگا اسلام میں عبادت اور تصور، ٹھیک ہے؟ عبادت کے معنی اور مفہوم، یعنی عبادت کے معنی کیا ہے، اس مفہوم کو پڑھ لیتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی کرنا یا غلامی کرنا، یعنی اپنے حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ جو شخص بندگی یا غلامی بجا لاتا ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا اور مالک کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی عبد بھی اپنے آقا اور مالک اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بندگی بجا لانے کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ پاک نے ہمیں جو پیدا کیا اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت ہی کریں۔ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع اور جامع ہے، یعنی کہ بہت گہرا ہے اور بہت جامع ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری عبادت کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے کہ نہ کہ ہمارے رب کو۔ ظاہر ہم جب عبادت کریں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں ہوگا نا۔ اگر دنیا کے سارے انسان بھی اس کی بندگی سے منہ پھیر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ساری دنیا کے انسان اس کی عبادت کرنے لگ جائیں تو یہ اس کی لامتناہی ہی طاقت اور عظیم اختیار میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتی۔ اسلام میں عبادت کا تصور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ذکر اذکار تک محدود نہیں ہے، یعنی صرف یہی اسلامی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ زندگی کی تمام تر معاملات اور کام جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کیے جائیں وہ بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے، جو بتائی ہوئی باتیں ہیں اس پر عمل کر کے عبادت کی جائے تو وہ بھی جو ہے کام کیے جائیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک انسان اگر کاروبار یا تجارت کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا تو وہ دراصل عبادت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رسول رزق حلال بھی دراصل عبادت میں مشغول ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خوب محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے تاکہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکے تو دراصل وہ بھی عبادت بجا لا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کی جائے تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ عبادت کے اس تصور سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سب ادا ہو جاتے ہیں، جس سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اچھے انسانی اخلاق اور اوصاف پروان چڑھتے ہیں۔ جھوٹ، بددیانتی، قتل و غارت گری، ظلم و ناانصافی جیسی برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور اس کا واضح تاریخی ثبوت ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر عبادت کا تصور بہت ہی محدود سمجھا گیا ہے، یعنی کہ ہم عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ذکر و اذکار کو سمجھا جاتا ہے اور معاملات کو عبادت سے خارج کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ زندگی کے تمام معاملات کو بھی عبادت سمجھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سر انجام دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ جو زندگی ہے ہماری اللہ پاک نے جو دی ہے ہمیں کس کے لیے؟ اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہی دیا گیا ہے اور ان کی زندگی کرنے کے لیے دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام بھی ہمیں
اس میں لازمی کہا گیا ہے کہ بھئی عبادت کرو اللہ پاک کی، اس کے رسول کی۔ اللہ پاک نے کہا رسول کی عبادت کرو، اور ہمیں پیدا ہی چاہے انسان ہو جانور ہو چاہے جو بھی ہیں، ہمیں تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا ہے اللہ پاک کی عبادت کے لیے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اسے آپ نے بہت اچھی طریقے سے گھر پہ خود بھی ریڈ کریں گے آپ انشاءاللہ، تو آپ کو یہ ریڈ ذہنشی ہو جائے گی چیزیں۔ اس سے ریلیٹڈ جو سوال جب ہمارے آ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آتی ہوں سوال نمبر 2 کی طرف۔ پہلے آپ کا جو مزید بک ورک ہے وہ دیکھ لیں، صحیح جواب پر صحیح کا نشان، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ والا سوال بک میں کرنا ہے، اگر کاپی میں کر لی تو نو ایشو، کوئی وہ نہیں ہے، کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بک میں ہے تو بک میں کر سکتے ہیں آپ۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ پوری کریں، یہ بھی کرنا ہے آپ نے۔ پھر یہ بھی کرنا ہے، دو جملوں کے سامنے صحیح اور جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ کالم 1 کو کالم 2 سے ملانا ہے، یہ بھی آپ نے بک میں ہی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ٹاسک تھا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے کاپی ورک کی طرف۔ کاپی ورک میں کیا ہے آپ کا کام؟ سب سے پہلے آپ نے اس چیپٹر کی ٹائٹل بھی بناؤ گے، لیکن اسے کرنے سے پہلے ایک پیج لازمی آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکپ کریں گے، اس کے بعد کریں گے۔ اسکپ کرنے کے بعد آپ نے ٹائٹل پیج بنا لیا اسلام میں عبادت کا تصور، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے اسٹارٹ کر لینا ہے، یہ آپ نے اس کی تصویر بنا لی، ٹھیک ہے۔ اور اگر تصویر نہیں کر سکتے ہیں آپ کاپی کروا کے پیسٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو کاپی زیادہ پیاری لگے گی۔ اس کے بعد اس کے ویز سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سوال جو آپ کو کروانے ہیں۔ سوال نمبر 1 عبادت کے لفظی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر آپ نے کر لینا ہے۔ سوال نمبر 4 ہماری عبادت کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں میں نے کاپی میں کیا ہے، لیکن آپ نے اس کو بک میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے کاپی میں کر لیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں، جو کاپی میں کریں گے ان کی کوئی ایشو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کا آپ کا کام اتنا ہی تھا، تو آپ اس چیپٹر کو اگین ریڈ کر دیجیے گے بہت اچھی طریقے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج ہم کلاس یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ سے حافظ اور